سعید بن ابی بردہ نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ ابو بردہ نے ان کے دادا ابو موسیٰ اشعری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر اس کی بھی سکت نہ ہو؟ فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، اس کا یہی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1445۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عمرو بن یحییٰ مازنی نے، انہیں ان کے باپ یحییٰ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اسی طرح 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1447۔ ثمامہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہی چیز لکھی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا تھا، یہ کہ زکوٰۃ کی زیادتی کے خوف سے جدا جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو جدا جدا نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1450۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عطا بن یزید نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق پوچھا، یعنی یہ کہ آپ اجازت دیں تو میں مدینے میں ہجرت کراؤں۔ آپ نے فرمایا، افسوس، اس کی تو شان بڑی ہے، کیا تیرے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ اونٹ ہیں جن کی تو زکوٰۃ دیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہے سمندروں کے اس پار، جس ملک میں تو رہے وہاں عمل کرتا رہ، اللہ تیرے کسی عمل کا ثواب کم نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1452۔ ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو یہ پروانہ لکھ دیا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا وہ فریضہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا، اس لیے جو شخص مسلمانوں سے اس پروانے کے مطابق زکوٰۃ مانگے تو مسلمانوں کو اسے دے دینا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ مانگے تو ہرگز نہ دے۔ 24 یا اس سے کم اونٹوں میں ہر 5 اونٹ پر 1 بکری دینی ہوگی، 5 سے کم میں کچھ نہیں، لیکن جب اونٹوں کی تعداد 25 تک پہنچ جائے تو 25 سے 35 تک 1 برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو مادہ ہوتی ہے۔ جب اونٹ کی تعداد 36 تک پہنچ جائے تو 36 سے 45 تک 2 برس کی مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد 46 تک پہنچ جائے تو 46 سے 60 تک میں 3 برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو جفتی کے قابل ہوتی ہے۔ جب تعداد 61 تک پہنچ جائے تو 61 سے 75 تک 4 برس کی مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد 76 تک پہنچ جائے تو 76 سے 90 تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی۔ جب تعداد 91 تک پہنچ جائے تو 91 سے 120 تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی جو جفتی کے قابل ہوں۔ پھر 120 سے بھی تعداد آگے بڑھ جائے تو ہر 40 پر 2 برس کی اونٹنی واجب ہوگی، اور ہر 50 پر 3 برس کی، اور اگر کسی کے پاس 4 اونٹ سے زیادہ نہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، مگر جب ان کا مالک اپنی خوشی سے کچھ دے، اور ان بکریوں کی زکوٰۃ جو سال کے اکثر حصے جنگل یا میدان وغیرہ میں چر کر گزارتی ہیں، اگر ان کی تعداد 40 تک پہنچ گئی ہو تو 40 سے 120 تک 1 بکری واجب ہوگی، اور جب 120 سے تعداد بڑھ جائے تو 120 سے 200 تک 2 بکریاں واجب ہوں گی۔ اگر 200 سے بھی تعداد بڑھ جائے
تو 200 سے 300 تک 3 بکریاں واجب ہوں گی، اور جب 300 سے بھی تعداد آگے نکل جائے تو اب ہر 100 پر 1 بکری واجب ہوگی۔ اگر کسی شخص کی چرنے والی بکریاں 40 سے 1 بھی کم ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور چاندی میں زکوٰۃ 40واں حصہ واجب ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس 190 درہم سے زیادہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر خوشی سے کچھ اگر مالک دینا چاہیے تو اور بات ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1454۔ عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے متعلق فرمایا تھا، قسم اللہ کی اگر یہ مجھے بکری کے ایک بچے کو بھی دینے سے انکار کریں گے جسے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان کے اس انکار پر ان سے جہاد کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1456۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں تھی، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جہاد کے لیے شرح صدر عطا فرمایا تھا، اور پھر میں نے بھی یہی سمجھا کہ فیصلہ انہی کا حق تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1457۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں محمد بن عبد الرحمن بن ابی صحصح مازنی نے، انہیں ان کے باپ نے، اور انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اسی طرح 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1459۔ اعمش نے مرور بن سوید سے بیان کیا، ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تھا اور آپ فرما رہے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا آپ نے قسم اس طرح کھائی، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یا جن الفاظ کے ساتھ بھی آپ نے قسم کھائی ہو۔ اس تاکید کے بعد فرمایا، کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اسے لایا جائے گا دنیا سے زیادہ بڑی اور موٹی تازہ کر کے، پھر وہ اپنے مالک کو اپنے کھروں سے روندے گی اور سینگ مارے گی۔ جب آخری جانور اس پر سے گزر جائے گا تو پہلا جانور پھر لوٹ کر آئے گا اور اسے اپنے سینگ مارے گا اور کھروں سے روندے گا۔ اس وقت تک یہ سلسلہ برابر قائم رہے گا جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس حدیث کو بکیر بن عبداللہ نے ابو صالح سے روایت کیا ہے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1460۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینے میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے، اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ پسند انہیں بیرحا کا باغ تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر، یعنی تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو، یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور مجھے بیرحا کا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کرتا ہوں، اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں۔ اللہ کے حکم سے جہاں آپ مناسب سمجھیں
اسے استعمال کیجیے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ تو بڑا ہی آمدنی کا مال ہے، یہ تو بہت ہی نفع بخش ہے، اور جو بات تم نے کہی میں نے وہ سن لی، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ ابو طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا۔ عبداللہ بن یوسف کے ساتھ اس روایت کے مطابقت روح نے کی ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ اور اسماعیل نے مالک کے واسطے سے رابح کے بجائے رائح نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1461۔